پاکستان کو پسند کرتا ہوں، اہم ایٹمی طاقت ہے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا پہلے کیوں نہیں کی، اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے نہیں پتا یہ سب کتنی دیر چلے گا، ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کریں گے یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایرانی 40 سال سے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایران کا دفاع ناکام ہو گیا، ان کے پاس فضائی دفاع نہیں رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کابینہ سے اہم اور تاریخی ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے قریب ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں زورانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں، آیت اللہ خامنائی آسان ہدف لیکن ابھی نہیں ماریں گے، امریکی شہریوں اور فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے، تہران سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی بھی تردید، امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ، اجلاس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا اشارہ، سوشل میڈیا پر کہا ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ختم کرانے کے لیے ٹرمپ مزید اقدامات کر سکتے ہیں، آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہی ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہیکوبی کی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایران پر ایٹمی حملے کی تجویز، صدر ٹرمپ کے نام پیغام میں کہا آپ کا فیصلہ تاریخ ساز ہو سکتا ہے، جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے والے صدر ٹرومن کا حوالہ بھی دیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اسرائیل کی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کا رد عمل جائز ہے، ترک صدر ایردوان نے کہا ایران کا دفاعی اقدام قانونی، فطری اور جائز ہے، نیتن یاہو خطے کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، نیتن یاہو ہٹلر سے بھی آگے نکل چکے ہیں، غزہ میں نسل کشی کے مرتکب ہو رہے ہیں، روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے، روس نے بھی امریکہ کو خبردار کر دیا، ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، اسرائیل کو فوجی سپورٹ دینے سے خطہ مزید غیر مستحکم ہوگا، سرگئی ریابکوف بولے اسرائیل کی مدد کا سوچنا بھی خطرناک ہے، روس، ایران اور اسرائیل دونوں ممالک سے رابطے میں ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر، ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام، ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا، ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جدید خودکش حملوں کا بھی اعلان۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی، امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے، ادھر حوثیوں نے اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کا ایرانی صوبے اصفہان پر ایک اور حملہ، شمالی اور مغربی علاقوں میں دھماکے، شہادتوں کا بھی خدشہ، اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر کو دھمکیاں، کہا آیت اللہ خامنائی کو صدام حسین جیسے انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایران پر جنگی کارروائیاں جاری رکھیں گے، فردو یورینیم تنصیب بھی ہمارے نشانے پر ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی، امریکی فضائیہ کے 30 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ۔ اسرائیل امن کے لیے خطرہ، ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی، غزہ کی صورتحال پر عالمی ضمیر کب جاگے گا، وزیر اعظم کا عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان، کہا IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، خوشی ہے انہوں نے یہ بات مان لی، شہباز شریف کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی تعریف، بولے بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا،
اسرائیلی اقدامات کو عالمی امن اور خطے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ آج کل جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے، برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جنگ سے خوفزدہ اسرائیلی کشتیوں کے ذریعے ملک سے فرار ہونے لگے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق فضائی حدود بند اور پروازیں معطل ہونے کے بعد اسرائیلی شہری کشتیوں کے ذریعے ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ فیس بک پر قائم گروپس میں سینکڑوں اسرائیلی سمندری راستے سے نکلنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ ایران میں پھنسے ہم وطنوں کو لے کر پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز اشق آباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے 107 مسافر واپس وطن پہنچے۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے سے ترکمانستان کے شہر اشق آباد پہنچے تھے۔ پاک تفتان بارڈر سے بھی 26 زائرین اور 90 طالب علم واپس پہنچ گئے۔ تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا ایران سے سفارتی حکام کے اہل خانہ کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ، مشہد اور زاہدان کے قونصلیٹ کام جاری رکھیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 4% اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $75.19 فی بیرل ہو گئی۔ برنٹ کروڈ آئل بھی 4% اضافے سے $76.71 فی بیرل ہو گئی۔ چین نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کر دی۔ صدر شی جن پنگ کہتے ہیں اسرائیل کی فوجی کارروائی نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ اسرائیل پر واضح رد عمل اور خطے میں امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قطر اور روس کی بھی ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ اور پاک بحریہ کا سمندر میں زخمی بھارتی عملے کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن۔ لائبیریا کی آئل ٹینکر ایم ٹی ہائی لیڈر کے اپنے زخمی بھارتی عملے کے لیے طبی امداد کی درخواست کی تھی۔ عملے کے زخمی رکن کو ہنگامی طبی امداد کے لیے کراچی کے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ اقدام سمندر میں انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ کے مثال کردار کا عملی ثبوت ہے۔